والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطا ماہی الذنوب والخطا الذی کان نبیا و آدم بین الطین والماء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و غوثنا و غیاثنا و عیننا و عیاننا ومعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت سے درود پاک پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کی حمد اور نبی پاک صاحب لولاک سیاہ لامکان مون سے انس و جاں سید عرب و عجم شفیع المذنبین رحمت للعالمین بے کسوں کے کس بے چاروں کے چارہ گر یتیموں کے والی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی اس خوبصورت بزم کے دولہ پیر طریقت راہبر شریعت ولی ابن ولی خطیب سادات حضرت صاحبزادہ پیر سید محبوب احمد شاہ چشتی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ اصل بیان آپ ہی کا ہوگا، آپ کی زیارت بھی کریں گے، بیان بھی سنیں گے اور آپ کے نورانی چہرے سے ہم اپنے دلوں کو جلا بھی بخشیں گے۔ اسٹیج پر تشریف فرما میرے تمام معزز مہمان، تمام معززین بالخصوص حضرت علامہ عبد المتین نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، قراء حضرات، نعت خوانان شیریں بیان ذوی المجد والاحتشام اور بانیان محفل میرے برادر مکرم برادر طریقت انتہائی محترم محمد شکیل مجددی المعروف سونا گجر، حافظ ملک محمد آصف صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب اور سارے چشتی برادران و مجدی برادران، اس محفل کی انتظامیہ میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اس محفل کے انعقاد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بھی اس محفل کے میزبانوں میں سے ہی ہوں، میں نہ کوئی دور سے آیا ہوں نہ ہی کوئی میرا محفل کے ساتھ دور کا رشتہ ہے، ویسے تو سرکار کی محفل کے ساتھ ہر ایک کا ایک جیسے رشتہ ہوتا ہے۔ میں آپ ہی سے اسی محفل، اسی مسجد سے، اسی محلے سے
اس خوبصورت محفل میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر کی بات نہیں، تقریریں ہم کرتے رہتے ہیں اور تقریر کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ تقریر شاہ صاحب کی ہم سنیں گے۔ میں اس مسجد کی انتظامیہ کو بھی، اس مسجد کے امام، خطیب اور جملہ اراکین کو بھی اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں۔ سارے نہیں سبحان اللہ بولیں گے، جو آمنہ کے لال کی باتیں کرنے آئے وہ سبحان اللہ بولے گا۔ سارے آمنہ کے لال کی باتیں کرنے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، چہرہ و شمس کے اجلال کی باتیں کریں۔ آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، چہرہ و شمس کے اجلال کی باتیں کریں، شوق کی باتیں کریں، ذوق نہا تازہ کریں۔ شوق کی باتیں کریں، ذوق نہا تازہ کریں، چارہ درد دل بے حال کی باتیں کریں۔ اور کوئی قصہ چھیڑ دیں حسن ازل کے نام کا، کوئی قصہ توجہ ہے نا، خواہ کملی والے کے آنے کا قصہ ہو، خواہ کملی والے کے عرش پہ جانے کا قصہ ہو، خواہ مصطفیٰ کے میلاد کا قصہ ہو، خواہ مصطفیٰ کے معراج کا قصہ ہو، آمد مصطفیٰ کا قصہ ہو، بیست مقدسہ کا قصہ ہو، مجیت مقدسہ کا قصہ ہو، ورود مسعود کا قصہ ہو، نزول اجلال کا قصہ ہو، والذی بعث فی الامیین کا قصہ ہو، والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ کا قصہ ہو، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کا قصہ ہو، لقد جاءکم من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم کا قصہ ہو، والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ کا قصہ ہو، یاسین کا قصہ ہو، طٰہٰ کا قصہ ہو، حامیم کا قصہ ہو، الف لام را کا قصہ ہو، کاف ہا یا عین صاد کا قصہ ہو۔ کوئی قصہ چھیڑ دے، کوئی قصہ، توجہ میری طرف، آدم کی توبہ قبول کرانے کا قصہ ہو، نوح کی کشتی کنارے لگانے کا قصہ ہو، ابراہیم پہ نار گلزار بنانے کا قصہ ہو، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچانے کا قصہ ہو، جنت سے دمبا فدیہ لانے کا قصہ ہو، آتش کدہ ایران بجھانے کا قصہ ہو، بحیرہ ساوا کو خشک بنانے کا قصہ ہو، سڑی ہوئی کھجوریں اگانے کا قصہ ہو۔ کوئی قصہ چھیڑ دے، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ کوئی قصہ چھیڑ دے، توجہ ہے نا، انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کرنے کا قصہ ہو۔ علامہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ ایک جملہ پورا مضمون ہے۔ انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کرنے کا قصہ ہو، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس اثر پہ لانے کا قصہ ہو، مٹھی ہو ابو جہل کی، توجہ فرما کے کینکریوں سے کلمہ پڑھانے کا قصہ ہو، درختوں سے سجدے کرانے کا قصہ ہو، سڑی ہوئی کھجوریں اگانے کا قصہ ہو، پتھروں سے کلمے پڑھانے کا قصہ ہو۔ کوئی قصہ چھیڑ دے، کوئی قصہ والضحیٰ کہہ کے حسن مصطفیٰ کا قصہ ہو، واللیل کہہ کے زلف مصطفیٰ کا قصہ ہو، ما زاغ البصر کہہ کے آپ کی آنکھوں کا قصہ ہو، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں کا قصہ ہو، وجہ اللہ کے چہرے کا قصہ ہو، ما رمیت کے بازو کا قصہ ہو، علم نشرہ کے سینے کا قصہ ہو، لا امرکا کی جان کا قصہ ہو، لب لالی کا قصہ ہو، خط مشکی کا قصہ ہو، زلف امبری کا قصہ ہو، لا اقسم کی چال کا قصہ ہو۔ کوئی قصہ چھیڑ دیں،
کوئی قصہ توجہ ہے نا، توجہ، لا اقسم کی چال، وہ چال جس کی خدا قسمیں اٹھاتا ہے، وہ چال جس کی خدا قسمیں اٹھاتا ہے۔ کوئی قصہ چھیڑ دیں حسن ازل کے نام کا، زیست کے عنوان کے اکمال کی باتیں کریں۔ اور فرش سے تا عرش جس کو، فرش سے تا عرش جس کو ایک قدم کا فاصلہ، فرش سے تا عرش جس کو ایک قدم، شاعر نے 2 قدم لکھے ہیں، ویسے علامہ صاحب شاعر نے 2 قدم لکھے ہیں، لیکن میرے قبلہ عالم حضرت ابو البیان فرمایا کرتے تھے نہیں 1 قدم نہیں، حالانکہ ایک بھی زیادہ ہے، ایک بھی آدھا قدم نہیں ہوتا، علم الکلام میں شکم ہے، اس لیے فرمایا 1 قدم۔ توجہ فرمائے، حدیث میں آتا ہے ایک دن نا کملی والے آقا بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کھڑے ہو کے نا آپ نے یوں قدم اٹھایا، زمین پہ نہیں رکھا، واپس رکھ لیا، پھر قدم اٹھایا، زمین پہ نہیں رکھا، پھر واپس، 3 بار کملی والے آقا قدم اٹھاتے ہیں، زمین پہ نہیں رکھتے، آپ صاحب واپس آ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آج کیا چکر ہے، یہ قدم جب اٹھتا ہے کبھی واپس نہیں آتا؟ بھئی سنیں نا، احد میں اٹھا فتح لے کے آیا، بدر میں اٹھا کامیابی لے کے آیا، تبوک میں اٹھا، یرموک میں اٹھا، یہ قدم جب بھی اٹھتا ہے فتح لے کے آتا ہے، کامیابی لے کے آتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کبھی پیچھے نہیں آیا۔ یا رسول اللہ بے ابی انت امی، آج کیا وجہ ہے؟ قدم اٹھتا ہے، آگے نہیں جاتا، پیچھے آتا ہے، پھر آگے نہیں جاتا، پیچھے آتا ہے، پھر آگے نہیں جاتا، پیچھے آتا ہے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، آگے نہیں جاتا، پیچھے آتا ہے، لیکن آتا پھر بھی کامیابی لے کر ہے، آتا پھر بھی فتح کے ساتھ ہے، کامیابی کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ کیا کامیابی ہے؟ فرمایا میں نے قرآن میں پڑھا ہے، قرآن جو مجھ پر نازل ہوا ہے اس میں لکھا ہے ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی کھلی ہے، اللہ کی زمین بڑی کھلی ہے، بڑی واسع ہے۔ میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح کتنی کھلی ہے، میں نے سوچا کہ آج دیکھتا ہوں خدا جو کہتا ہے میری زمین بڑی کھلی ہے، واسع ہے، وسیع ہے، آج دیکھوں کتنی وسیع ہے۔ کہا میں قدم اٹھاتا تھا، ابھی زمین پہ رکھتا نہیں تھا، زمین ختم ہو جاتی تھی۔ قدم اٹھاتا تھا، زمین پہ رکھتا نہیں تھا، زمین آپ کہیں گے یہ تو فرش کی بات ہے نا، تو آپ نے جو شعر پڑھا ہے وہ عرش کی بات کر رہے ہیں۔ علماء تشریف فرمائے ایک دن نبی پاک یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا، یوں ہاتھ اٹھایا، جب یہ سٹیج لگ رہا تھا نا تو میں چیز سے آپ کو کہہ رہا تھا دیکھنا کسی کا ہاتھ نہ لگ جائے، یوں ہاتھ اٹھایا نا نبی پاک نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہاتھ نیچے آیا تو حدیث میں آتا ہے کہ تر و تازہ انگوروں کا گوشہ ہے، انگوروں کا گوشہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ موسم بھی نہیں، آپ کہیں گئے بھی نہیں، جگہ بھی نہیں بدلی، اٹھے بھی نہیں، اور انگور لے کے آگے؟ کہا میرے حسنین کا جی چاہ رہا تھا کچھ کھانے کو، میرے نواسوں کا جی چاہ رہا تھا کچھ کھانا کو ملے، میں نے یوں ہاتھ اٹھایا نا تو سیدھا جنت میں چلا گیا، جنت میں انگوروں کا گوشہ لگا تھا، میں اتار کے اپنے حسنین کے لیے لے کے آ گیا تھا۔ اب توجہ فرمائے حضرات، بات شاید اسی پہ میری ختم ہو جائے، جو میں نے آیت پڑھی اس کا بھی تو میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا، وہاں تک نہ پہنچے۔ توجہ فرمانا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہیں، فرش پر بیٹھے ہیں، اور ہاتھ عرش تک، عرش سے بھی اوپر جنت تک، جنت سے اوپر جو ہے وہ انگوروں کا گوشہ لے کے آتے ہیں۔ آپ توجہ کرنا میری طرف، توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں زمین پر، ہاتھ کہاں تک؟ بھئی بڑے سے بڑا کوئی انسان، بڑا قداور انسان ہو، شکیل ورگا، 6 فٹ قد ہے اس کا، ہاتھ کتنے فٹ ہوگا؟
2 فٹ، انسان کا قد 6 فٹ، ہاتھ 2 فٹ، بلندی کہاں تک جائے گی؟ 8 فٹ تک، اور باہر دے کے نگاہ کہاں تک جائے گی؟ جس کا ہاتھ 2 فٹ ہے اس کی نگاہ کی بلندی آسمان تک جاتی ہے۔ میری اور تیری ہاتھ کی بلندی 2 فٹ، نگاہ کی بلندی آسمان تک۔ ارے اس آقا و مولا کی بلندی دیکھیں جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے، اس کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ اس پہ نا کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، یہ سنی پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، نبی زمین پہ بیٹھا ہے، ہاتھ عرش پہ جا رہا ہے، نبی زمین پہ بیٹھا ہے، پاؤں جو ہے اتہاں حد نگاہ تک جا رہا ہے۔ میں اس کی دلیل قرآن سے دیتا ہوں۔ آپ نے علماء سے سنا ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی مسند پر تشریف فرما ہے، کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ حضور ملکہ بلقیس آ رہی ہے، ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ آپ نے اپنے مجمع میں سے بیٹھے ہوئے سب کو مخاطب کیا، ہے کوئی تم میں سے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے کے آئے؟ پتہ ہے ملکہ بلقیس کا تخت کتنا بڑا ہے؟ کہاں ہے کوئی؟ اور کتنی دور پڑا ہوا ہے؟ کوئی ہے؟ ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے۔ قرآن کہتا ہے ایک آدمی کھڑا ہوا، بلکہ آدمی نہیں وہ جن تھا، بلکہ جن بھی نہیں، جنوں کا سردار تھا، جس کا نام بھی لکھا ہے ظافر جن۔ کہنے لگا انا آتیک، میں لے کے آتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، محفل ختم ہونے سے پہلے۔ فرمایا چھوڑ، وہ تو آ رہی ہے، وہ تو پہنچنے والی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جن سے بڑی بھی کسی کی طاقت ہے؟ اور کوئی بندہ محیر العقول کام کرے، بڑے ہی ڈاڈا کوئی کام کرے، کہتے ہیں بھائی تو جن ہے۔ اور بھئی 1000 اینٹیں پڑی ہو، مسجد کی چھت پہ چڑھانی ہو، چونکہ اس مسجد کی انتظامیہ میں ٹھیکیدار بھی شامل ہے نا، غلام مصطفیٰ صاحب اور ان کے برادران، تو اس لیے ان کی نسبت سے بھی ایک مثال دے دوں نا۔ 1000 اینٹ پڑی ہو اور مستری مزدور کو کہیں کہ مسجد کی چھت پہ چڑھانی ہے، وہ کہے جی میں آدھے گھنٹے میں چڑھا دوں گا۔ ایک آئے وہ کہ میں 20 منٹ میں چڑھا دوں گا، 20 منٹ میں چڑھا دوں گا۔ تو آپ اس سے پوچھیں کہ تو بندہ ہے کہ جن ہے؟ بندہ ہے کہ یہ نہیں پتا چلا بندے سے جن کی طاقت زیادہ ہے، بندے سے جن کی قوت زیادہ ہے۔ اب جہاں جن بھی ہار گیا، کہنے لگا لے کے آتا ہوں مجلس برخاست ہونے سے تک۔ کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، وہ تو پہنچنے والی ہے۔ اب کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے نا جو جنوں سے بھی بڑھ کر ہو۔ اور قرآن کہتا ہے ایک بندہ کھڑا ہوا۔ اب کون کھڑا ہوا؟ بندہ، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظارو منتظر۔ پتا چلا بندے بندے میں بھی فرق ہے، بندے بندے میں بھی۔ حضرت کہہ رہے بابا کھڑا ہوا، حضرت سلیمان کا حواری ہے۔ بڑے بڑے مولوی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سلیمان کا صحابی ہے، سارے نبیوں کے حواری ہیں، صرف میرے نبی کے صحابی ہیں۔ سارے نبیوں کے امتی، انہیں حواری کہا ہے قرآن نے، نبی پاک کے امتی کو صحابی کہا ہے۔ حضرت سلیمان کا حواری ہے، نام اس کا آصف بن برخیہ ہے۔ کھڑا ہوا، انا آتیک، میں لے کے آتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے لے کے آتا ہوں، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے لے کے آتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے ایک بار کیا کیا ہے؟ مفسرین پڑھیں کیا لکھا ہے مفسرین نے۔ علامہ صاحب اس نے اسم اعظم کا ذکر کیا، اس نے کہا اللہ۔ کیا کہا ہے؟ اپنی جگہ سے ہلا نہیں،
اٹھا نہیں، غائب نہیں ہوا، کہیں گیا نہیں، بیٹھے بٹھائے بس اس نے اسم اعظم کا ذکر کیا ہے، کئی 100 میل سے اتنا بڑا تخت آ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تخت آیا کہ نہیں آیا؟ تخت آیا کہ نہیں آیا؟ بولو یار، تخت آیا کہ نہیں آیا؟ کسی بھی مولوی کے پاس بیٹھ جانا، کسی یار لوگوں کے پاس، ہم نام نہیں لیتے، وہ یار لوگوں میں سے جو ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا، کہنا مولوی صاحب تہاڈی مہربانی دسو بلقیس دا تخت آیا سی کہ نہیں؟ مانے گا آیا ہے، اس سے پوچھنا کون لے کے آیا ہے؟ حضرت سلیمان کا بندہ، سلیمان کا امتی۔ اچھا جی چلو بات کو سمیٹتا ہوں، لمبی نہیں کرتا۔ یا اللہ اس کے پاس کون سی ایسی قوت تھی جو جن کے پاس نہیں تھی؟ اور جنوں کا سردار کہتا ہے کہ میں نہیں اتنی جلدی لا سکتا، اور یہ لے کے آ گیا، اٹھا بھی نہیں، ہلا بھی نہیں، اپنی جگہ سے گیا بھی نہیں۔ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اندہو علم من الکتاب، اندہو علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس کے پاس حافظ صاحب کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو وہ کئی 100 میل سے ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے، اور جس پر سارا قرآن اترا ہو وہ جنت سے انگور نہیں لا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ، لوگ کہتے ہیں جی نبی ہماری طرح کا، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح بولتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے، ہماری طرح سوتا ہے، ہماری طرح اس کے نظام ہے۔ اعظم چشتی کہتا ہے میرے نبی نے آسمان تو چاند لایا، میرے نبی نے آسمان تو چاند لایا، تو چڑی بنیرے تو لا کے وہاں۔ نبی کو اپنی مثل کہنے والے، نبی کو اپنی طرح کا کہنے والے، ارے میرے نبی کا تو میلاد دیکھ، وہ میلاد کسی کے میلاد جیسا نہیں ہے۔ حضرت ام عبد الرحمن کہتی ہیں بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسرور مختون محقول۔ جب اللہ کا نبی اس کائنات میں آتا ہے نا، اکھاں میں قدرتی سرما ڈلا ہوا تھا، مانگ نکلی ہوئی تھی، جسم پہ خوشبو لگی ہوئی تھی، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ کیا ہوا تھا، ختنہ کیا ہوا تھا۔ سیدہ ام عبد الرحمن فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ غسل دوں، میں نے سوچا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گندگی سے، غلاظت سے، خون سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے، غسل دوں۔ ہاتف غیب سے آواز آتی ہے ٹھہر جاؤ، اسے ہم نے کوزے کوثر سے غسل کرا کے بھیجا ہے۔ اور پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، جاؤ ساری حدیث پڑھ لو، ساری تفسیر پڑھ لو، ساری سیرت کی کتابیں پڑھ لو۔ میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں ناف کٹی ہوئی تھی، ناف بریدہ ہے۔ نبی اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، ناف بولے یار، ناف بریدہ ہے۔ اور یہ ناف پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ ناڑو ہے جس کے ذریعے بچہ ماں کے پیٹ میں خوراک کھاتا ہے، جس کے ذریعے بچہ، یہ نبی کا میلاد ہے۔ اب بتانا اس میں کون سی شرک والی بات ہے؟ کہتے ہیں جی میلاد منانا شرک ہے۔ اور شرک تو تب ہو نا جب اللہ کا میلاد ہو۔ اللہ میلاد سے پاک ہے، نبی کا میلاد پاک ہے۔ اللہ میلاد سے پاک ہے، نبی کا میلاد پاک ہے۔ بتاؤ اتنا میلاد کسی کا پاک؟ جب تو پیدا ہوتا ہے تو محلے میں ادھم مچتا ہے، نبی پیدا ہوتا ہے تو آتے ہی سجدہ کرتا ہے، آتے ہی سجدہ کرتا ہے۔ بتا کوئی بچہ آتے ہی سجدہ جس نے کیا ہو، 60 سال عمر ہوگی سجدہ کرنا نہیں آتا۔ وَضْحُ الْجِبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْرِجْلَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ،
سجدے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ناک، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، پاؤں کی 3 انگلیاں کم از کم زمین پہ لگے تو سجدہ مکمل ہوتا ہے۔ 60-70 سال کا تو ہو گیا تجھے سجدہ کرنا نہیں آتا، اللہ کا نبی ابھی دنیا میں آ رہا ہے اور آتے ہی سجدہ فرما رہا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے سجدے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے جو سجدہ ہے وہ عمل کفر ہے، بغیر وضو کے سجدہ، پھر یہ محدث کی بات ہے، جنبی کی بات نہیں، جس پر حدث لا کے اس کی بات ہے، ابھی دنیا سے پیدا ہونے والے بچے کی بات نہیں۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے جو آ رہا ہے، آتے ہی غسل کیے وہ آیا ہے۔ بتائیں نا غسل کہاں سے کیا، وضو کہاں سے کیا، سجدہ کیا؟ نبی کو اپنی مثل کہنے والوں، نبی جب اس دنیا میں آتا ہے تو ناف کٹی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میری اور آپ کی ناف ہوتی ہے اور ہم ناف کے ذریعے خوراک کھاتے ہیں، اور خوراک بھی کون سی؟ وہ جو ماں کے پیٹ سے فاسد خون ہے، گندا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے جسم پہ پسینہ آتا ہے، اس سے بدگی آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ نبی کے جسم پہ پسینہ آتا ہے، اس سے خوشبو آتی ہے۔ ہمارے جسم پہ مکھی بیٹھتی ہے، نبی کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ ہمارے جسم کا سایہ ہے، ہمارے نبی کا سایہ نہیں ہے۔ ہم تھوکتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، میرا نبی جہاں تھوک لگاتا ہے شفائیں پیدا ہوتی ہیں۔ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسرور مختون محقول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو کیا کیفیت تھی؟ ختنہ کیے ہوئے ہیں، مانگ نکلی ہوئی ہے، سرما ڈلا ہوا ہے، لگتا یوں ہے جس طرح خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے سجا کے بھیجا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نہیں کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُعَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَالِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سوار کر، نکھار کر، سرما ڈال کے، مانگ نکال کے، خوشبو لگا کے، اور پھر ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے۔ ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارہ خود کرے گی قدرت آج شان قدرت کے۔ بس آخری بات توجہ فرمائیں، ناف بریدہ کیوں پیدا ہوئی؟ ناف کیوں کٹی ہوئی تھی؟ ایک تو یہ کہ میرے اور آپ کے نبی کی خوراک ہماری خوراک جیسی نہیں، دوسرا میرے اور آپ کے نبی کا اس کائنات میں آنا معرض وجود میں آنا نہیں، معرض وجود میں آنا نہیں، یہ آپ کے جسم اقدس کی تخلیق ہے۔ نور محمدی کائنات میں سب سے پہلے بنا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری کنتو نبیم و آدم بین الماء والتین۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی کشمکش میں تھے۔ اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے میرا نبی ماں کے پیٹ میں نہ خوراک کا محتاج ہے، نہ آکسیجن کا محتاج ہے، نہ کسی روشنی کا محتاج ہے۔ جو نبی ماں کے پیٹ کے اندر خوراک کا، آکسیجن کا، روشنی کا محتاج نہیں، وہ آج قبر کے پیٹ کے اندر بھی کسی آکسیجن کا محتاج نہیں ہے۔ جو نبی ماں کے پیٹ میں بغیر خوراک کے، بغیر ناڑو کے، بغیر آکسیجن کے زندہ رہ سکتا ہے، وہ نبی قبر کے پیٹ میں بھی بغیر آکسیجن و خوراک کے زندہ رہ سکتا ہے۔